اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لالا عبدالعزیز ادھم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، جنہیں ریاست بھر کے لوگ پیار سے دولہ سنگھ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دولہ سنگھ ہماری سرائیکی زبان کا لفظ ہے، یعنی جو بہت پیارا لگتا ہو، جس کے متعلق آپ کو یہ گمان ہو، یقین ہو کہ یہ میرا ہمدرد ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ خلوص رکھتا ہے، اسے دولہ سنگھ کہا جاتا ہے۔ جڑے ونے کو دولہ سنگھ کہہ نہیں آتے، اج کل تا رواج بڑھ گئے، جو جڑا تکڑا آدمی ہے تے ہوں دی خوش آمد جتنے لفظ استعمال کر سکوں کرنے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہ رواج نہ تھا۔ اس سے پہلے صرف اسی شخص کو ہی پیار سے وہی لقب دیا جاتا تھا جس کا وہ مستحق ہوتا تھا، اگرچہ وہ معاشرہ آج کے معاشرے سے یقیناً زیادہ عزت والا، تہذیب والا تھا کہ لوگ عزت کیا کرتے تھے ہر آدمی کی، ہر عزت دار آدمی کی اور زیادہ، لیکن اس کے باوجود جو اس طرح کے القابات تھے وہ انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتے تھے جو ان القابات کے مستحق تھے۔ تو لالا عبدالعزیز ادھم صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، جس کو سننے کے بعد میں ایک فکرہ ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میں حیران رہ گیا کہ کتنی اللہ کی رحمتوں والا وہ نواب تھا کہ جس کے متعلق اتنے بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ بھی علم رکھتے تھے۔ یہ بزرگ جو ہیں عبداللہ بیگ صاحب تھے، مرزا عبداللہ بیگ صاحب، جو قلعہ ڈراور کی مسجد کے محتمم ہوا کرتے تھے، اور ان کے متعلق پرانے بزرگ تمام بتاتے ہیں، نئی نسل کو شاید علم نہ ہو کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ ان سے منسلک ایک واقعہ ہے، اور نواب صادق محمد خان صاحب سے منسلک تو یہ ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ حکمرانوں کے متعلق تو عجیب و غریب باتیں بھی زیادہ تر سننے کو ملتی ہیں، اس طرح کی باتیں تو شاذ و نادر ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں برا پروپیگنڈا کرنے والے، منفی باتوں کو پر توجہ دینے والے لوگوں کی اکثریت موجود ہو، وہاں اس طرح کی خوبیوں کو نظر انداز کرنا یقیناً تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور ممکن ہے اللہ دے نعمتداری تھی ونیوں۔ تو لالا وہ ایک واقعہ آپ نے سنوایا تھا عبداللہ قریشی صاحب، کوئی کانسٹیبل والا، میں چاہوں گا کہ وہ تفصیل سے سنوا دیں۔ یہ واقعہ عبداللہ قریشی صاحب نے ہمیں سنایا سن 90 میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نواب صاحب کی فوج میں تھا، سپاہی تھا، تو ایک دن ویسرائے نے آنا تھا بھاولپور میں۔ یہ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کی بات ہے؟ ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، اس ٹائم کا واقعہ ہے۔ تو ویسرائے نے آنا تھا، تو ہماری جو ہے نا نئے لباس تیار کیے گئے، اچکنے تیار کی گئیں تمام، وہ جو جنہوں نے گارڈ آف آنر پیش کرنا تھا۔ جی اچھا جی۔ تو وہاں پر جو ہے ایسے ہوا کہ میری اچکن جو تھی اس کا گلا چھوٹا تھا، میرا گلا بند نہیں ہوا، یعنی وہ بٹن آخری بند نہیں ہوا، آخری بٹن بند نہیں ہوا۔ تو ہم جو ہے ویسرائے کے جو ہے نا استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، ویسرائے یا نواب صاحب کے ساتھ تھے، ان کے مشیر صاحبان بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اپنا دورہ مکمل کیا، تو نواب صاحب نے میری طرف دیکھا، میرا بٹن بند نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے نا میرے اس بٹن کو ہاتھ لگا کر کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا بعد میں پوچھوں گا۔ یعنی وہ ناراض ہوئے کہ گلا کھلا ہوا کیوں ہے؟ ہاں۔ تو انہوں نے مشیر کو کہا کہ اس کا نام لکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ مشیر صاحب نے جو ہے نا وہ میرا نام لکھ لیا، پھر جو ہے نا ان کا دورہ جو ہے نا ختم ہو گیا۔ دوسرے تیسرے دن ہمیں جو ہے نا نواب صاحب کے دربار میں بلایا گیا، تو میں دربار میں پیش ہوا، تو درزی صاحب، غلام حیدر درزی صاحب تھے، ماسٹر جمشید اقبال مرحوم کے والد صاحب، یہ جو ناظم رہ گئے ہیں ماسٹر جمشید اقبال صاحب، جی نائب ناظم رہ گئے ہیں، ان کے والد صاحب تھے غلام حیدر صاحب۔ تو انہوں نے جو ہے نا نواب صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہوا کہ اس کا بٹن بند نہیں ہوا تھا، یہ گلا اس کا چھوٹا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس کا گلا دوسری کی اچکن کو لگ گیا، اس کا اس کو لگ گیا ہے گلا، تو اس لیے اس کا گلا بند نہیں ہوا۔ تو نواب صاحب نے مجھے سزا نہیں دی، میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا ریاست جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، ضم ہو گئی، پاکستان میں ضم ہو گئی۔ نواب صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں جو ہے نا فوج سے پاکستان کی پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اچھا، پنجاب پولیس میں؟ پنجاب پولیس میں۔ اچھا جی۔ پنجاب پولیس میں بھرتی ہوا تو میری ڈیوٹی قلعہ ڈراور پر لگائی گئی کہ وہاں پہ جو ہے نا میں پہرا دیا کرتا تھا۔
تو ایک دن ایسے ہوا کہ عصر کا ٹائم تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا، کہ میں نے سوچا کہ میں نواب صاحب کے پاس جاؤں قبرستان میں، تو وہاں پر جا کر میں فاتحہ پڑھاؤں۔ تو میں عصر کی نماز پڑھ کے نواب صاحب کے وہاں قبرستان پہ چلا گیا، اور شاہی قبرستان میں۔ شاہی قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں پر جو ہے نا میں نے بیٹھ کر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد میں نے کہا کہ نواب صاحب، آپ میرا احسان سمجھیں کہ اس دن آپ نے یہ میرا گریبان پکڑا تھا دربار میں ویسرائے کے دورے پر، اور آج میں احسان کر کے جا رہا ہوں، آپ کو جو ہے نا کلام بخش کے جا رہا ہوں، آپ کی فاتحہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اچھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا کہ یہ بات ہی ہے، میں بات کر کے جا رہا ہوں۔ تو رات کو جو ہے نا میں یہ قلعہ ڈراور کے دونوں سائڈوں پہ اندر جو ہے نا بیرکے بنے ہوئے ہیں، ہماری رہائش وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اچھا۔ تو میں وہاں پہ رات کو سویا ہوا ہوں سردی میں، تو رات کو کوئی ٹائم کا پہر ہے، تو وہاں پہ دربار جو ہے نواب صادق محمد صاحب کا دربار لگ گیا ہے۔ خواب میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ وہاں دربار لگ گیا ہے، اور مجھے جو ہے نا ملزم بنا کر وہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ اچھا۔ تو میں نواب صاحب کے دربار میں پیش ہوا، تو نواب صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھی یہ آپ کیسے ہوا، آپ کا یہ ایچکن کا بٹن بند نہیں تھا، تو آپ کو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے۔ تو یہی الفاظ وہاں پہ جو بولے گئے، اس کے بعد پتہ لگا کہ حافظ عبداللہ بیگ صاحب آ گئے ہیں، حافظ عبداللہ بیگ صاحب آ گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا دربار میں نواب صاحب کا برخاست ہو گیا۔ اچھا، حافظ عبداللہ بیگ صاحب کی آمد کا شور مچ گیا، شور مچ گیا، اور دربار برخاست ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں جو ہے نا میں نے جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا میں پسینے میں، دسمبر کی سردیوں میں پسینے سے شرابور تھا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا وہاں اذان ہو گئی قلعہ ڈراور کی مسجد میں، فجر کی اذان ہو گئی، تو میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اچھا۔ میں وضو کر کے اندر پہنچا ہی تھا، حافظ عبداللہ بیگ صاحب تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں عبداللہ، آپ جو ہے اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ پر احسان کر کے جا رہا ہوں۔ مرزا عبداللہ بیگ صاحب نے ان عبداللہ صاحب سے کہا، عبداللہ بیگ صاحب ان کو دیکھ کر کہ بھی اچھا کہ میاں عبداللہ، آپ نے جو ہے نا اس فقیر کے جو ہے نا فاتحہ پڑھی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، اگر میں نہ آتا تو آپ کو سزا مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا یہ واقعہ بھی تھا۔ یہ جو ہے نا عبداللہ قریشی صاحب نے ریلوے روڈ پہ ان کا گھر تھا، ان کے ایک بھائی تھے ظفر صاحب، وہ بھی پاکستان کی پولیس میں تھے، ایک اور بھائی فاروق صاحب تھے، وہ ان کے بھتیجے وہ ریلوے میں تھے، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں عاشق خان صاحب، وہ بھی ریلوے میں، وہ ڈی ایس پی تھے۔ ہاں، یہ انہوں نے اپنی زبانی واقعہ بتایا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح واقعے کی، یعنی تصور فرمائیں کہ عبداللہ قریشی صاحب جو کانسٹیبل تھے نواب سر صادق محمد خان عباسی کی فوج میں، تو وائس رائے ہند کی آمد کے موقع پر جو وردی انہوں نے پہنی، اس کا گلا کھلا رہ گیا اوپر سے، جو اچکن تھی ان کی، کیونکہ وہ ذرا گلا ان کا سخت تھا ان کے گلے کی نسبت، تو ایک بٹن کھلا رہ گیا۔ نواب صاحب جب گارڈ آف آنر میں ساتھ چل رہے تھے تو ان کی نگاہ اپنے ہر فوجی پر ہوا کرتی تھی، تو گارڈ آف آنر کے بعد انہوں نے آ کے اس عبداللہ قریشی صاحب کا، یہ ریلوے روڈ پر رہا کرتے تھے، کانسٹیبل تھے، بعد میں پنجاب پولیس میں ریٹائر ہوئے، تو ان کا گلا پکڑ کر ان سے بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی اور پوچھا کہ یہ کیا تم نے گریبان کھولا ہوا ہے، اور اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ اس کا نام لکھو، صبح اس کو دربار میں پیش کرو، میں اس کو سزا دوں گا۔ تو دوسرے دن دربار میں، لیکن نواب صادق محمد خان کی آپ دانش مندی ملاحظہ فرمائیں کہ ساتھ ہی اس درزی صاحب کو بھی، جو غلام حیدر صاحب جن کا نام بتایا ہے لالا نے، یہاں ہمارے شہر کی ایک مشہور علمی شخصیت تھی اور سیاسی شخصیت بھی تھی، ماسٹر جمشید اقبال صاحب جو نائب ناظم بھی رہے، ان کے والد صاحب غلام حیدر صاحب جو درزی تھے، تو ساتھ ہی نواب صادق محمد خان صاحب نے حکم جاری کر کے ان کو بھی طلب کیا، تاکہ ان سے بھی پوچھیں کہ یہ جو اچکن سلی ہوئی ہے یہ کہیں ان کی غلطی تو نہیں۔ اور پھر دونوں کو دربار میں بلا کر جب صورتحال کا پتہ چلا کہ غلطی سپاہی کی نہیں ہے، غلام حیدر صاحب سے گلا تبدیل ہو گیا ہے اچکن کا، تو آپ نے ان کو جانے دیا، لیکن عبداللہ قریشی صاحب جو کانسٹیبل تھے، ان کے دل میں یہ رنجش رہ گئی کہ نواب صاحب نے بھرے دربار میں اور بھرے گارڈ آف آنر میں میری انسلٹ کی،
پھر جب یہ ریاست ختم ہو گئی، ضم ہو گئی پاکستان میں، تو انہی عبداللہ قریشی صاحب نے پنجاب پولیس میں ملازمت کر لی اور ان کی ڈیوٹی پھر ڈراور لگ گئی۔ پھر آگے آپ نے ٹوٹل سنا ہے مکمل واقعہ کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں جو نواب ہیں عباسی، ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھوں۔ تو صادق محمد خان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو بول کر کہا کہ صادق محمد خان، میرا احسان سمجھی جو میں تیرے تے فاتحہ پڑھن آیا بیٹھا، تے میرے نال چنگی نہ کیتی ہے۔ پھر وہی عبداللہ قریشی صاحب بتایا کرتے تھے لالے کو بقول ان کے کہ پھر اس رات کو جب میں جا کے سویا تو پھر مجھے خواب میں پھر میں نے دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے، میں نواب صادق محمد خان صاحب کے آگے پیش ہوا کھڑا ہوں، اور نواب صاحب میرے متعلق کوئی سخت آرڈر جاری کرنے ہی والے تھے کہ مرزا عبداللہ بیگ صاحب انہی کے ہم نام تھے، لیکن وہ مرزا تھے، یہ قریشی تھے عبداللہ قریشی صاحب، وہ مرزا کہلاتے تھے، مرزا عبداللہ بیگ صاحب قلعہ ڈراور کی مسجد کے وہ محتمم ہوا کرتے تھے، اور ان کے متعلق کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور انتہائی نیک ہستی تھے۔ پھر وہ عبداللہ قریشی صاحب نے بتایا کہ دربار میں غلغلہ ہو گیا کہ مرزا عبداللہ بیگ صاحب آئے ہیں، مرزا عبداللہ بیگ صاحب آئے ہیں، تو دربار برخاست ہو گیا۔ پھر وہ ساری رات جیسی ان کی نیند اکھڑنے کے بعد گزری، وہ کیفیت وہ بیان کیا کرتے تھے لالا کو، کہتے ہیں پھر صبح فجر کی نماز اذان ہوئی تو میں فوراً جب جامع مسجد میں گیا، چولستان والی جو بڑی ہے قلعہ ڈراور کے ساتھ ہی، تو مرزا عبداللہ بیگ صاحب سامنے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا عبداللہ اللہ دے ولیاں نال کھڑے نہیں تو شکر کر جو رات میں آ گیا۔ تو عبداللہ قریشی صاحب کہتے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو وہ خواب جو دیکھا تھا اس کا ذکر ابھی تک کسی سے کیا بھی نہیں تھا، لیکن مرزا عبداللہ بیگ صاحب نے کہا، جب یہ کہا مجھے کہ اللہ دے ولیاں نال کھڑے نہیں، عبداللہ شکر کر جو رات میں آ گیا، نہیں تو تیرے نال ڈاٹھی تھی ویا۔ اور عبداللہ قریشی صاحب ساری عمر پھر جب تک زندہ رہے اپنے اس فعل پر وہ ندامت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور پھر جب تک زندہ رہے وہ نواب صادق محمد خان کی روح کی بخشش کے لیے جب بھی ان کو نواب صاحب کی یاد آتی تھی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو محفلوں میں یہ واقعہ سنا کر بتایا کرتے تھے کہ نواب سر صادق محمد خان ایک عظیم روح تھی، ایک عظیم مسلمان تھا، انسان دوست حکمران تھا، اور اللہ کی نظروں میں اس کا کیا مقام تھا۔ یہ تو آپ پھر اسی خواب کی تعبیر سے اور اس خواب کی جو جزیات ہیں ان کو سن کر ہی اندازہ لگا لیں۔ اللہ پاک لالا تو کو سلامت رکھے، جیو ہاں ٹھار رہتے ہوئے آج ٹائم دیتے، اللہ تو کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔